بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف میں کتاب الحیض بیان ہو رہا تھا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حیض سے متعلقہ جو احادیث کریمہ لے کر آئے ہیں ان پر ہم کلام کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بارہا یہ وضاحتیں کر چکا ہوں۔ کچھ نئے چونکہ ہر دفعہ کچھ نئے جوائن کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن کو اپنے پروگرام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کی بار بار وضاحتیں کر دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک حدیث کو کئی مرتبہ لے کر آتے ہیں، اور اس سے آپ کا مقصود کوئی پڑھنے والوں کو بور کرنا نہیں تھا یا بس کتاب میں احادیث بھر دینا یا بار بار کم پڑ گئیں تو زیادہ دو تین بار ذکر کر دی، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ ایک طریقے سے ایک طرح سے وصف اجتہاد سے متصف تھے، تو آپ مختلف احادیث کریمہ کو دیکھ کر اس سے نتائج اخذ کرتے تھے۔ تو اگر ایک حدیث 4-5 موضوعات پر مشتمل ہوتی تھی کہ اس حدیث کو اس موضوع کے تحت بھی بیان کر سکتے ہیں، اس کے تحت بھی، اس کے تحت بھی، اس کے تحت بھی، یا ایک حدیث سے 6 مسئلے اگر نکلتے ہیں، 6 مسائل اخذ ہوتے ہیں، تو وہ ہر مسئلے کو ایک عنوان بنا کے، ایک ٹاپک بنا کے باقاعدہ پھر اس کے تحت وہ حدیث ذکر کر دیتے ہیں۔ اس طرح 6 جگہ وہ حدیث آئے گی۔ تو ہم نے کئی جگہ ایسا ہوا کہ تکرار حدیث کو ملحوظ رکھا اور بیان بھی کیا ہے، کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ ہم جو متکرر احادیث کریمہ ہیں وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سی احادیث کریمہ مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ انہیں آن ایئر ذکر کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ احادیث غلط ہوتی ہیں، بلکہ اس کے مضامین یقیناً شرعی احکام پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ہر حکم واضح طور پہ سب کے سامنے بیان کیا جائے یہ مناسب محسوس نہیں ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہم پھر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اکثر احادیث کریمہ ہم بیان کرتے ہیں، اور اس سے جو نتائج اخذ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہم بھی پھر مسترد شروحات کی روشنی میں جو کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے اسے اپنے الفاظ میں آسان طریقے سے، آسان پیرائے میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی جو حدیث ہماری چل رہی تھی 325 نمبر حدیث تھی، اس سے پہلے ایک طویل حدیث تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جس میں خواتین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جس کے پاس کوئی چادر نہ ہو تو وہ اپنی سہیلی سے چادر لے لے، اس کی سہیلی اس کو چادر دے دے اور وہ پردے میں وہاں تک آئیں۔ اور مقصود یہ تھا کہ اس وقت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تیزی کے ساتھ تبلیغ فرما رہے تھے، مدنی زندگی تھی، اور اس میں صحابہ کرام جتنی کثیر تعداد میں آپ کے احکام سماعت فرماتے، اتنے ہی زیادہ ان کے محفوظ رہنے کے امکانات بھی تھے، اور اتنے ہی زیادہ ان کے دور دراز تک پہنچنے کے امکانات واضح تھے، کیونکہ 1-2 آدمی سنیں تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے بہت سی باتیں نکل جائیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جب کوئی الفاظ سنتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں افراد الفاظ سنتے ہیں، تو بہت ساروں کے ذہن میں، سینکڑوں کے ذہن میں وہ مضامین بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی ضعیف الحافظہ ہوتا ہے، کوئی قوی الحافظہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جب وہ ہزاروں لوگ مختلف مقامات پہ جاتے ہیں تو اگر 100 لوگ ہوتے اور یہ ہر ایک الگ الگ مقام پہ جاتا تو 100 مقامات پر وہ پیغام پہنچتا، لیکن اگر 10,000 صحابہ کرام جمع ہوں تو یقینی سی بات ہے اگر وہ الگ الگ جائیں گے تو 10,000 مقامات پر وہ پیغام پہنچے گا۔ پھر بہت سارے احکام ایسے تھے جو صرف عورتوں سے متعلق تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خواتین اجتماع میں آئیں، اگر وہ حائضہ بھی ہوں تو الگ بیٹھ جائیں پردے میں، نماز میں تو شریک نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن شرعی احکام تو کم از کم وہ بھی سنیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ خواتین علم دین سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ علم دین سیکھیں جہاں تک آپ کی استطاعت اور رسائی ہے۔ آج کل کتابیں بہترین ذریعہ ہیں، انٹرنیٹ بھی بہترین ذریعہ ہے، لیکن انٹرنیٹ پر یہ ضرور ہے کہ مختلف ویب سائٹس پر مختلف قسم کا مواد ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر ایک اتنا قابل اعتماد ہوتا نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی قانون تو ہے نہیں، جو مرضی ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے۔
تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں واقعی وہ مستند ہے یا نہیں ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے مستند علماء کی کتب جس سے آپ مطالعہ کریں زیادہ مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا پہ بہت سارے پروگرامز آتے ہیں، انہیں آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں، اس سے معلومات میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر موقع ملے، کوئی آپ کے قریب اچھا ادارہ ہو کہ جس میں اچھے علماء ہوں، معلمات ہوں، جسے بہنیں معلمات سے پڑھیں، تو ان سے بھی آپ اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال علم ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ علم انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، اس روشنی کی روشنی میں انسان بہت آسانی سے صحیح اور غلط میں، برائی میں، اچھائی میں، گمراہی میں، ہدایت میں امتیاز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 325 پر آتے ہیں۔ ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ کہتی تھیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خون جاری رہتا ہے لہٰذا میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز کو ترک کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ رگ سے نکلتا ہوا خون ہے، لیکن جتنے ایام میں تمہیں حیض آتا تھا اتنے ایام تک تم نماز چھوڑ دو، پھر غسل کرو اور نماز پڑھو۔ اس مضمون کی حدیث پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے زیادہ تھے تو میں نے اس کو شامل پروگرام کیا ہے۔ تو پھر وہی بات ہم تھوڑی سی عرض کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسائل معلوم کرتی تھیں، اور وہ مسائل جو ان کے اپنی مطلب پرائیویٹ زندگی سے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیا کرتے تھے۔ حالانکہ صحابیات شرم و حیا کی پیکر تھیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے کہ آپ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، اتنے زیادہ یعنی شرم و حیا تھی۔ لیکن معلوم ہوا کہ اس کے باوجود عورتوں کو آ کے کویسچن کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے سوالات کا جواب دینا ثابت کرتا ہے کہ یہ سوال و جواب معاذ اللہ کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے، کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو ہمارے بعض بھائی اور بہن غیرت میں، حیا میں صحیح فرق نہیں کر پاتے، جہاں پر کرنی چاہیے وہاں پہ کرتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے وہاں پر ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض افراد گھر کے اندر خواتین کو بہت سارے امور سے نہیں روکتے ہیں، حالانکہ ان کو ناجائز، شریعت نے ناجائز قرار دیا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی عالم سے اکتساب فیض کرنے لگیں، کوئی ٹی وی کے اوپر کسی عالم کا پروگرام دیکھنے لگیں تو بعض اوقات اس سے منع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو یا تو شوہر یا گھر کا سرپرست خود ماشاءاللہ اتنا فعال ہو، صاحب علم ہو کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھا سکے، یا ایسی کتابیں لا سکے کہ جن کو پڑھ کر علم دین سیکھیں۔ لیکن کتابوں سے علم دین سیکھنے کے سلسلے میں بھی ایک استاد کی ضرورت ضرور رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس ایک آیت نے قیامت تک کے لیے بات ثابت کر دی ہے کہ جو کتاب کتنی ہی آسان محسوس ہو، استاد کی ضرورت ضرور ہوگی۔ حالانکہ صحابہ کرام عربی اللسان تھے، وہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے، وہ ایک ایک لفظ کا معنی مفہوم سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے محتاج رہے۔ تو ہمارے سامنے اگر اردو کی ایک کتاب آ گئی ہے، مثلا آپ کی مادری زبان اردو ہے مثال کے طور پہ، اور اس میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ شرعی احکام ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں چونکہ یہ اردو میں ہے اور ہماری مادری زبان میں ہے لہٰذا احکام کی ہر اونچ نیچ بھی ہم خود بخود سمجھ جائیں گے۔ اس کے لیے تو استاد کی ضرورت ہی ہے۔ تو وہ یا تو پھر وہ خود ایسے ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین کو اچھی طرح سمجھائیں، سکھائیں، یا کتابیں لا کر دیں جو اتنی عام فہم و بالفرض کے استاد کی ضرورت بھی نہ رہے، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر خود بھی نہ سکھائیں، ایسے وسائل اور ذرائع فراہم نہ کریں کہ جس سے خواتین علم دین سیکھ سکیں، اور پھر اس قسم کے پروگرام بھی نہ دیکھنے دیں مثال کے طور پہ، وہ بھی غیرت کے نام پر، حیا کے نام پر، تو پھر خود سوچئے کہ گھر کی وہ بہنیں کیسے علم دین سیکھیں گی، اور کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گی، کس طریقے سے اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچائیں گی،
کہ جن گناہوں کی معرفت صرف علم دین سیکھنے سے ہی ہو سکتی ہے، از خود عقل کی رسائی ان گناہوں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسوہ حسنہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان رہا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کو، ان کے راستے کو اختیار کرنے کی ہدایت عطا فرما رہے ہیں، تو وہ راستہ کبھی غلط تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ معاذ اللہ حیا سے ہٹ کر راستہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ غیرت کے منافی راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس فرق کو جاننا ضروری ہے کہ کہاں حیا کا اظہار ہونا چاہیے اور کہاں حیا کا اظہار کرنا غلط ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تشریف لائیں، سوال کیا کہ میرا خون جاری رہتا ہے، مسلسل آتا رہتا ہے، تو کیا میں نماز پڑھوں یا اس کو ترک کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح قرینہ بیان فرمایا کہ جب تمہارے ایام ہوں ان دنوں میں نماز ختم کر دو، اور جب ایام مخصوصہ کے دن پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ غسل کریں اور نماز پڑھتی رہیں، چاہے یہ خون آتا رہے۔ تو ایک دفعہ پھر اعادہ کر دیتا ہوں کچھ مسائل کا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے۔ ایک دن 2 دن اگر کچھ ڈراپس وغیرہ آئے یا تسلسل سے جاری بھی رہا، 2 دن آ کے رک گیا، تیسرے دن نہیں آیا، تو سمجھ لیں کہ یہ بیماری کا خون تھا جس کو استحاضہ کہتے ہیں، یہ حیض نہیں بنے گا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب پہلی دفعہ خون آئے گا بہن نماز چھوڑ دیں گی کہ شاید حیض شروع ہو گیا ہے، دوسرے دن بھی ہے نماز چھوڑ کے رکھی، تیسرے دن خون نہیں آیا تو منکشف ہو گیا کہ یہ حیض نہیں تھا بلکہ یہ استحاضہ تھا، بیماری کا خون تھا، لہٰذا وہ 2 دن حیض کے نہیں ہیں۔ جب حیض کے نہیں ہیں تو ان کی نمازیں پھر قضا کرنی پڑیں گی، 10 نمازیں قضا کرنی ہوں گی، بلکہ اگر وطر کو علیحدہ نماز مان لیں تو 12 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر علیحدہ نماز ہوتی ہے، تو یہ 6 نماز ایک دن کی، 6 نماز ایک دن کی، 12 نمازیں۔ ہاں اگر تیسرے دن بھی آ گیا تو سمجھ لیں یہ حیض متحقق ہے، اب چاہے چوتھے دن آئے نہ آئے یہ 3 دن حیض کے شمار ہو جائیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہوتی ہے 10 روز، 10 روز کے بعد اگر آگے کراس کر جاتا ہے تو وہ پھر سمجھ لیں استحاضہ ہے۔ تو یوں فرض کر لیں کہ کسی بہن کی عادت 10 روز حیض آنے کی ہے، تو 11ویں روز جو بھی آئے گا، 11ویں، 12ویں، 13ویں آگے، وہ سب استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا، تو وہ 10 دن تک تو اپنے آپ کو نمازوں سے روکے رکھیں گی، اور 10ویں دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیں، چاہے بلیڈنگ وغیرہ ہوتی رہے۔ وہ استحاضہ کا یعنی بیماری کا خون ہے، نماز سے نہیں روکے گا، بس یہ اس طرح کرے گا تسلسل سے آ رہا ہے اور طہارت باقی رہتی ہی نہیں ہے، تو یہ عین نماز سے پہلے وضو کریں اور نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب اگر نماز کے دوران بھی مثال کے طور پہ یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں جائے گا، پھر جب اگلی نماز آئے پھر وہ اسی طرح وضو کریں اور نماز کو ادا کر لیں جب تک کہ اس عارضے سے نجات نہیں مل جاتی۔ اور اگر کسی بہن کی ایسی عادت ہے کہ 4 روز بعد، 5 روز بعد حیض آ کر بند ہو جاتا ہے، پہلے ان کی ایسی عادت رہی، اب ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تسلسل سے حیض آتا ہے، تو یہ کنفرم ہے کہ ان کو 5 روز جیسے حیض آتا ہے، اب ایک دفعہ 6 دن آ گیا، 7ویں دن آ گیا، تو 10ویں روز تک تو ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ شاید عادت بدل جائے، کیونکہ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے 5 روز حیض آتا رہتا ہے، پھر کسی مہینے 6-7 روز کے بعد بند ہو جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ خاتون کی عادت بدل گئی، تو اب یعنی 6-7 دن ان کے حیض کے بنیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ 5 روز حیض آتا تھا اور پھر حیض آگے بڑھ گیا، انہوں نے انتظار کیا 6 دن، 7ویں دن، 8واں، 9واں، 10واں اور پھر 11ویں دن بھی آ گیا، تو اگر ایسا ہو کہ عادت معروف ہو، معروف سے مراد مقرر ہو، ان کی ایک عادت وہ جانتی ہیں کہ 5 روز 6 روز حیض آتا ہے اور پھر حیض آگے بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ 10 روز کو کراس کر جائے، تو پھر یاد رکھیں کہ ان کو عادت معروفہ پر لوٹاتے ہیں، یعنی یوں کہیں گے کہ 5 روز جو ہمیشہ آتے تھے ان کے وہ حیض کے ہیں، اس سے آگے سب کا سب استحاضہ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق یہ جان لیجئے گا، ایک بہن ایسی ہیں جن کو درمیان میں آ کے حیض رک جاتا ہے، 5-6-7 دن ان کی عادت ہے، ایک ہیں جن کو 10 روز میں حیض آتا ہے، تو لہٰذا جن کو 10 روز میں حیض 10 روز تک حیض آتا ہے وہ تو 10 روز تک تو حیض ہے، اس سے آگے آئے گا وہ استحاضہ۔ لیکن جن بہن کا حیض 5 یا 6 دن آ کے رک جاتا ہے، مثلا 5ویں دن رکتا ہے، اس میں 2 صورتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک یہ کہ حیض 5ویں دن کو کراس کر گیا لیکن 10 سے آگے نہ بڑھا،
اگر ایسا ہے تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی ہے، جتنے دن آگے آئے وہ سب حیض کے ہیں. لیکن اگر 5 روز مثلا عادت تھی اور 10 دن کو کراس کر گیا حیض، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ 5 روز حیض کے ہیں، باقی جتنا حیض آیا ہے یعنی خون آیا ہے وہ سب کا سب بیماری کا خون ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصول بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا لیکن جتنے ایام میں تمہیں حیض آتا تھا اتنے ایام تک تم نماز چھوڑ دو، پھر غسل کرو اور نماز پڑھو. یہ سرکار نے بڑا بہترین اصول بیان فرمایا کہ اگر تمہیں 4-5 روز حیض آتا تھا تو جتنے ایام حیض تھا اتنے دن رکھو، باقی تمہارا چونکہ مسلسل حیض آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، اس کا مطلب 10 روز سے اوپر جا رہا تھا، تو سرکار نے اس کو عادت معروفہ پر لوٹنے کا حکم ارشاد فرمایا. بہنوں کو چاہیے کہ ان مسائل کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ بوقت ضرورت نماز وغیرہ کے اعتبار سے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو تعلق زوجین کے اعتبار سے ان مسائل کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ورنہ بہت ساری بہنیں ان مسائل میں الجھی ہوئی ہیں، انہیں صحیح مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پر مجتہدہ بنی ہوتی ہیں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ بارہا یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار اس کو میں اس باب میں عرض کرتا ہی رہوں گا کہ ہماری اکثر جو اس قسم کے مسائل سکھانے والی خاتون ہوتی ہیں وہ والدہ ہوتی ہیں، یعنی بچی کو والدہ سکھائے گی. انہیں کس نے سکھایا تھا؟ ان کی والدہ نے. انہیں کس نے سکھایا تھا؟ ان کی والدہ نے. تو کیا یہ جو اوپر جتنی والدائیں گزر چکی ہیں سب کی سب عالمہ تھیں؟ جی نہیں، عالمہ تو نہیں تھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بیچاریوں نے جیسے مسائل سیکھے تھے، جو اس کے نتائج مرتب کیے تھے، وہی بچیوں تک منتقل کرتے رہے. اگر صحیح تھا تو صحیح، اور اگر غلط خود غلط سیکھا ہوا تھا تو بچیوں کو بھی غلط سکھا دیا گیا. تو چونکہ ہمارے ہاں چونکہ میں ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، سینکڑوں کویسچنز ہمارے پاس روزانہ آتے ہیں اور ان میں حیض و نفاس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہ مشاہدہ کیا ہے، میں اس مشاہدے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین کو اپنے ان ذاتی مسائل تک کے بارے میں صحیح معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے. بہت ہی غلط قسم کے کانسیپٹس ذہن میں ہوتے ہیں، اور اکثر جب پوچھا جاتا ہے تو یہی بتاتی ہیں کہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا، اور وہ سکھانے والی وہی والدہ وغیرہ ہوتی ہیں. تو میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ ہر ماں جو اپنی بچی کو مسئلہ سکھا رہی ہے وہ غلط ہی سکھا رہی ہے. یقینی سی بات ہے، میں نے ایسے الفاظ کہے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم کسی سے سیکھے بغیر، یا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے سیکھے ہوتے ہیں، باقی اپنے اجتہاد سے نئے نئے مسئلے نکال کر اس کے نتیجے خود ہی مرتب کر لیتے ہیں اور پھر وہ دوسرے تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں اغلاط کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنے دیکھنے والی تمام مسلمان بہنوں سے خصوصی طور پہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ کوئی ایسی کتاب ضرور پڑھ لیجئے جس میں حیض و نفاس کے مسائل ہوں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ہم تک رسائی اگر ہو سکے آپ رسائی کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.